السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں وہ ایک انتہائی مفید معلومات بھی ہے، عملیات کے لحاظ سے بھی اور طبی نقطہ نظر سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ انسان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کا جو جسم ہے اس میں اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ انسان کی جو نسل انسانی کی جو بقا ہے نا وہ عورت سے ہوئی ہے، یعنی جو ہم آگے بڑھے ہیں، آپ لوگ، میں، یہ جو ہم سب کی آگے جو نسل بڑھ رہی ہے تو عورت کی وجہ سے ہی بڑھ رہی ہے نا۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس چیز پر منحصر ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو روحانیت کے لحاظ سے روحانیت ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے، ان کو ایسے کون سے خدشات اور امراض لاحق ہیں جن کی وجہ سے جن کو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور خود کو محفوظ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، حمل ہونا اللہ کی ایک بہت بڑا شہکار ہے کہ ایک زندہ انسان میں سے تیرا رب ایک اور زندہ روح کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حمل ہوتا ہے تو حاملہ خواتین کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کون کون سے ایسے شیاطینی جنات ہیں جو کہ اس کے استقاط حمل یعنی اس کے بچے کے ضائع ہونے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب حمل ہوتا ہے، جب کسی بھی عورت کو حمل ہوتا ہے تو حمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور خاص قسم کے شیاطینی جنات جو کہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اولاد آدم کی نسل آگے بڑھے، تو وہ اسی وقت سے اپنا حاملہ عورت کے اوپر اپنا تصرف شروع کر دیتے۔ اچھا، اس کے آگے چل کے میں آپ کو باقاعدہ اس کی حدیث کا حوالہ بھی دوں گا۔ عام طور پہ ہمارے بڑے بزرگ فرماتے تھے کہ جب حاملہ عورتیں ہوں تو ان کو چند احتیاطیں کرواتے تھے کہ بڑا وزنی چیز سر پہ رکھ کے وہ سفر نہ کریں، زیادہ پھیلانگے نہیں، اچھلیں کودیں نہیں، سیڑھیوں سے اوپر نیچے نہ اتریں، بہت زیادہ ایسیڈیٹی والی گرم چیزیں نہ کھائیں، تیل مسالے کا استعمال نہ کریں، اس طرح کی چند احتیاطیں۔ یہ تو ڈاکٹر بتائے گا جی انہیں، کیا روحانیت بھی انہیں کہتی ہے کہ وہ محفوظ رہیں، کیونکہ ان کے پیچھے شیاطینی جنات لگے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو بیماریاں جنات پیدا کرتے ہیں، جو بیماریاں جنات پیدا کرتے ہیں، ان بیماریوں میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ استقاط حمل، بچوں کا بار بار ضائع ہو جانا، بار بار مس کیریج ہو جانا، جس کو اٹرا بھی کہتے ہیں۔ یہ جسمانی نہیں، روحانی بیماری ہے، یقین کریں آپ، جس کی وجہ سے کہ بہت زیادہ یہ مسئلہ عام طور پہ اب ہو رہا ہے۔ اس کے جسمانی پہلو بھی ہوں گے، لیکن اگر میڈیکل رپورٹس کلیئر ہیں، بہت ساری عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ ہمارے بڑے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ اپنے پیر و مرشد سے یا اپنے شیخ سے جا کے آپ کوئی دعا کروائیں یا حفاظتی قلعہ بندی کے لیے کوئی نقش لے آئیں تاکہ پیدا ہونے والا وہ بچہ محفوظ رہے شیاطین کے حملوں سے، شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہے۔ تو یہاں پہ جو سب سے پہلا شیطان ہے جو عورت کے حمل کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ڈائن۔ اچھا، یہ ڈائن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، شیطان جن کی، یہ شیطان جن کی مؤنث ہے، یہ فیمیل ہے، اس کو بالکل ایسے کہہ لیں۔ تو جب شیطان جن جو ہے جب اس کا برا تاثر ہے تو اس کی بیوی کا کیسے اچھا تاثر ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینے گئے نا، اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینے گئے تو وہاں پر ایک صحابی رسول ہیں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک لاٹھی کو لیے مدینہ سے باہر نکل کے جا رہی ہے اور کچھ بڑبڑاتی ہوئی جا رہی ہے. وہ بڑبڑا رہی ہے. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ میں اس عمر رسیدہ عورت کی کچھ ہیلپ کروں, کچھ مدد کروں, یہ کون ہے؟ تو وہ اب بڑبڑا بھی رہی اور پیدل جا بھی رہی. تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ تو کہا اماں جی آپ یہاں سے کہاں جا رہی ہیں؟ آپ یہاں سے کہاں جا رہی ہیں؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ مجھے بتائیں, میں آپ کی کوئی ہیلپ کر دیتا ہوں. تو اس پر انہوں نے بتایا کہ میں ڈائن ہوں. میں جب سے اللہ کے آخری پیغمبر سرور کونین آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اور خصوصاً مدینہ شریف میں ان کی تشریف آوری ہوئی ہے, تو تب سے میری یہاں سے جو ہے نا, مجھے یہاں سے نکال دیا گیا ہے اور میرا جو مدینہ کی زمین کے اوپر جو تصرف تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تو کرتی کیا تھی؟ تو اس نے کہا جب عورتیں حاملہ ہوتی تھی تو ان کے پیٹ میں جو جنین ہوتا ہے, جنین, وہ بچہ, وہ میری پسندیدہ غذا ہے اور میں اس کو کھاتی تھی, کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں شریعت کا ایک شرعی فقہی مسئلہ ہے کہ جب بچہ نومولود اگر ماں کے پیٹ میں مر جائے تو اس کا غسل کفن اور جنازہ نہیں کیا جاتا, اس کو ایسے ہی قبرستان میں دبا دیا جاتا ہے, اس کو ایسے ہی دبا دیا جاتا ہے. تو وہ جو بچہ ہے وہ اس ڈائن کی غذا ہے, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے صحابی رسول بڑے حیران ہوئے. تو جب وہ واپس آئے تو آ کے انہوں نے آپ کے میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا, وہ سارا آپ نے منظر کشی کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ڈائن تھی اور بلا شبہ اس کی جو غذا ہے وہ عورت کے استقاط حمل کے دوران نکلنے والی گندی رطوبتیں ہیں. آج بھی جو اگھوری جادو ہے, جو اگھور ہے, وہ لوگ استقاط حمل یا وضع حمل یا جب زچہ بچہ ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران عورت کے نجس ترین حصے سے جو گندی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں وہ لوگ اس کو پیتے ہیں اور غسل کرتے ہیں تاکہ شیطانیت کو بڑھا سکیں. یاد رکھیے گا, جیسے آپ نماز سے پہلے مسواک کرتے ہیں, نماز سے پہلے استنجا کرتے ہیں, نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں, خود کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کرتے ہیں, اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ بظاہر طہارت ہے, بدنی طہارت ہے. ایسے نا خوشبو لگاتے ہیں, معطر اور معنبر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں سے آپ کو دین کی حقیقی لذت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شیاطینی جادوگر جب اپنی شیطانیت کو کمال پہنچانا چاہتے ہیں, جب شیطانیت کی انتہا کو پہنچنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو اسلام اس کام کو کرنے سے منع فرماتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک پہلا حملہ جو حاملہ کے پیٹ پہ ہوتا ہے وہ ڈائن کا ہوتا ہے. اب ہم نے حاملہ کو ڈائن سے محفوظ کرنا ہے. ان سب کا علاج میں آپ کو ایک ہی بتاؤں گا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ دوسری کون سی چیز ہے جو کہ عورت کے اندر, حاملہ عورت پر اپنا تصرف ڈال سکتی ہے. اللہ کے قرآن کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد نامی شیطان رہتا ہے, ہمزاد نامی شیطان رہتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ حدیث پاک ہے کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنی ساری پنچایت کو اکٹھا کرتا ہے, اکٹھا کر کے ان سے کارگزاری لیتا ہے کہ بتاؤ ذرا تم کیا کیا کر کے لائے ہو. تو کوئی شیطان کہتا ہے کہ حضور میں نے کسی کو ناپ تول میں کمی بیشی کروائی, کسی سے رجب کروایا, کسی سے ریاکاری کرائی, کسی سے حسد کروایا, کسی سے بغض کروایا, یعنی وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے گناہ.
آخر میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, اذان ہو جائے, کیونکہ جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے نا آدم اور اولاد آدم کا, وہ کون ہے؟ آبا واستکبار وکان من الکافرین, جو کافروں میں سے ہوا تھا, ابلیس, شیطان, لعین. وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ رشتہ ازواج میں بندھ کر گناہوں اور زناکاری سے محفوظ ہو جائیں, کیونکہ میاں بیوی کے رشتے کو اولاد مضبوط کر دیتی ہے اور اولاد آپ کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے. فرمایا مرنے والے کو کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی حتی اذا, 3 چیزیں, کیا؟ صدقہ جاریہ, نیک اور صالح اولاد, اور اس کے ایسا کوئی کام جو کہ اس کی نیکی زمین پیچھے باقی رہ جائے, مخلوق خدا کے ساتھ کوئی احسان. یہ 3 چیزیں مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی نفع دیتی ہیں. جب کوئی شخص مرتا ہے تو کرامن کاتبین اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں کہ اے اللہ اب تیرا بندہ تو ختم ہو گیا, تو اب ہم اس کی اچھائیاں اور برائیاں اکٹھی کر کے تیرے پاس آ جائیں. تو رب فرماتا ہے نہیں, اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ, اس کی قیامت تک, جب تک اس کی آل اور اولاد میرا کلام کا وسیلہ پیش کر کے مجھ سے مغفرت مانگے تو اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھتے جاؤ. اور فاتحہ تو بڑی دور کی بات ہے, آپ ایک سبز ٹہنی اکھیڑیں اور قبر پہ گاڑ دیں, جب تک وہ ہری رہے گی, حدیث رسول ہے, سنت رسول ہے, جب تک وہ ہری رہے گی تو قبر پر جو عذاب ہے وہ بھی ہٹ جائے گا اور قبر پر ابر رحمت برستا رہے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں کہ مرنے والوں کو کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی, یہ سب بکواس ہے, یہ سب وحیات ہے. اللہ کے بندے, قرآن تو دور کی بات ہے, اس میں تو سبز ٹہنی نفع دے رہی. قرآن تو ایک بہت بڑی لا ریب فیہ والی کتاب ہے, نور من اللہ ہے, اور کتاب مبین ہے, وہ تو کھلی ہدایت ہے, اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. وہ شیطانی ہمزاد وہ پھر حملہ کرے گا کہ کسی طریقے سے استقاط حمل ہو جائے. نمبر 3 پہ تیسرا حملہ وہ کیا ہے؟ وہ ہر عورت جب حاملہ ہوگی تو سال میں 4 بار سورج گرہن اور چاند گرہن لگے گا. ہر سال 2 بار سورج گرہن لگتا ہے اور 2 بار چاند گرہن لگتا ہے. کبھی 3 بار سورج گرہن لگتا ہے, کبھی 1 بار چاند گرہن لگتا ہے. یعنی 4 گرہن 3 گرہن لازمی ہر سال لگتے ہیں. اس میں سے کچھ آپ کے پاکستان میں دکھائی دیتے ہیں اور کچھ نہیں دکھائی دیتے. لیکن اگر نہ بھی دکھائی دیں لیکن ان کا تصرف ہوتا ہے, ان کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سورج سے نکلنے والی نیگیٹو ریز وہ بھی حاملہ کے پیٹ کے اوپر اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے علاوہ ایک ایسا سحر جسے سحر استحاضہ کہتے ہیں. سحر اچھا, حیض کیا ہے؟ عورت کو کے ایام مخصوصہ جو 3 دن 5 دن 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک رہیں وہ حیض کہلاتے ہیں. اگر 10 دن سے مینسز بڑھ جائیں تو یہ استحاضہ ہے. کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے استحاضہ کے متعلق کیا فرمایا؟ میں آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں کہ وہ حیض نہیں جو 10 دن سے آگے چلا جائے. اس کے متعلق نبی نے کیا فرمایا کہ وہ حیض نہیں, وہ تو استحاضہ ہے جو کہ ایک خاص رگ سے بہنے والا خون ہے. اور جو حیض کا خون ہے وہ یوٹرس یعنی عورت کے بچہ دان سے آتا ہے, اور جو استحاضہ کا خون ہے وہ ایک خاص رگ سے ابل کر خون بہتا ہے. آپ نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہوگا حاملہ ہوتی ہیں اور پھر ان کو بلیڈنگ شروع ہوتی ہے, یہاں تک کہ ڈاکٹر خود کہتا ہے کہ آپ جا کے اس کا جو ہے نا ابورشن کروائیں, مس کیریج کروائیں, اس کی صفائی کروائیں اور بچے کو خود ضائع کروا دیں, ورنہ ماں کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا. تو یہاں پہ بھی ایک خاص قسم کا جنات ہے جو کہ سحر استحاضہ پیدا کر دیتا ہے, جس سے کہ خون بار بار خون ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایز اے ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ حمل ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہی جادو, اسی کے متعلق ایک حدیث پاک ہے کہ عورت کے رحم کے اندر, اچھا آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شیطان ہے وہ تمہارے خون میں گردش کرتا ہے. جو شیاطین ہیں وہ تمہارے خون میں گردش کرتے ہیں. کیوں کہا گیا کہ حجامے سے ہر بیماری کا علاج ہے؟ کیونکہ حجامے میں وہی خون تو وہ نکال دیں جو وہ گندا بیکار سکن میں جلد میں خون آ جاتا ہے. حجامہ سنت ہے, آپ نے سن رکھا ہوگا شاید, وہ جو کپ لگاتے تھے زمانہ قدیم میں, آج بھی لگا رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. کسی دور میں نائی لگاتے تھے, حجام لگاتے تھے, پھر بزرگوں نے بھی لگانا شروع کر دیا. ان کے خاص مقام اور پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ انہی جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں. ہاسپٹلز میں بھی وہی لگا, اب جدید تو اس کو کپنگ کہہ رہے ہیں, اب تو بڑا اس کو جدید کر کے وہ لگا رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہی خون جو شیاطین کے ساتھ گردش کرتا ہے اس کو وہ نکال دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حجامہ 70 بیماریوں کا علاج ہے جو کہ شیاطین سے پیدا ہوتی ہیں. جب شیطان آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے تو گردش کرتا کرتا جب وہی خون عورت کے رحم میں جاتا ہے تو شیطان اسی رحم میں اپنا مسکن ٹھہرا لیتا ہے اور اسی رحم میں باقاعدہ بیماریاں پیدا کرتا ہے, جس کو اٹرا کہتے ہیں, جس کو رسولی کہتے ہیں, جس کو پانی کی تھیلی کہتے ہیں, جس کو لیکوریا کہتے ہیں. یہ ساری امراض نیگیٹو تھاٹ سے یا شیاطینی جنات سے پیدا ہو رہی ہیں. اچھا, یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کو شیاطینی جنات کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جسمانی بھی میڈیکلی طور پہ بھی یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جادو جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے یا بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اگر مریضہ کی میڈیکل رپورٹس ٹھیک آ رہی ہیں پھر بھی مریضہ کو بچہ ضائع ہو جاتا ہے, آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو اٹرا نہیں ہے, اس کے اندر پانی کی تھیلیاں نہیں بن رہی, رحم کے اندر کوئی, یوٹرس کے اندر کوئی انفیکشن, گوہمڑ, کینسر, ٹیومر نہیں ہے, اس کے باوجود بھی بچہ ضائع ہو رہا ہے, تو پھر جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف کہ ہم اس کا علاج کیا کریں اور اس کا علاج کیسے کریں گے. سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ مریضہ کا وزن کریں. جتنا مریضہ کا وزن بنے اس کے وزن کے اعتبار سے آپ ایک جانور لے لیں, وہ بھلے بڑا لے لیں چھوٹا لے لیں. اگر وزن کے اعتبار سے نہیں لیتے تو نفس حصے کے حساب سے لے لیں. اس کا 100 کلو وزن ہے تو آپ 50 کلو کا جانور لے لیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ حاملہ کی طرف سے صدقہ بنا کے کھڑا کر دیں. حاملہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرے اور یہ تصور کرے کہ اے اللہ, میں جادو اور شیاطینی جنات سے نجات کے لیے اپنا اس کو صدقہ متعین کرتی ہوں. ٹھیک ہے. صدقہ بہت بڑا علاج ہے. صدقہ و ترد البلا, صدقہ موت اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور صدقے سے باقاعدہ علاج کیا جا سکتا ہے ہر مرض کا اور ہر بیماری کا. ٹھیک ہے جی. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو ساری. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جانور کچھ دن کھڑا رہے, اس کے بعد جب عورت 7 ماہ خیریت اور عافیت سے گزار لے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا, پہلے دن جس دن آپ جانور لے کے آئیں گے تو آپ نے ایک دھاگا بنانا ہے جس کے اندر 7 رنگ ہوں گے. اچھا, 7 رنگ کیوں ڈال رہے ہیں ہم؟ کیونکہ انسان کے جسم کی روح جو گردش کرتی ہے نا, وہ 7 مقام پہ گردش کرتی ہے. انسان کے جسم کے 7 مقام ہیں جن پر روح ایک جگہ نہیں رہتی. روح انسان کے جسم کے 7 مقام ہیں جن پر گردش کرتی ہے. ایک یہ وجہ ہے. دوسری ایک بڑی وجہ کہ جنات کی 7 سنتلتیں ہیں. ابرسا, صبرسا, سارسا, سارسا بن اخنوسا, اخنوسا بن سارسا, یہ جنات کی قومیں ہیں. ٹھیک ہے. تیسری وجہ 7 کو کیوں چن رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی روح کے اندر جو رنگ ہیں وہ 7 ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے تو روحانی علاج کرنا ہے نا, تو اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ تم 7 رنگ کے دھاگے لے لو اور عورت کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو ماپ لو اور 7 تار کھینچو, اس کو ایسے اکٹھا کر کے تو اس کی ایک رسی بنا لو. رسی بنانے کے بعد اس پر آپ نے 7 گرہیں لگانی ہیں. 7 گرہیں لگانی ہیں اور ہر گرہ کے اوپر 7 بار سورت فلق اور سورت ناس پڑھنا ہے. بس سورت فلق اور سورت. اچھا, سورت فلق اور سورت ناس کا ہی کیوں انتخاب ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے بڑھ کے جادو کا علاج کہیں نہیں. آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اللہ, میں پناہ چاہتا ہوں تیری جنات سے, انسانوں سے, جنات کے وسوسے سے جو جنات پھیلاتے ہیں یا انسان پھیلاتے ہیں. من الجنت والناس. اچھا, من الجنت پہلے جن اللہ نے نام لیا, پھر انسان کا لیا. من الجنت والناس, ناس انسانوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. والناس انسانوں کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا من الجنت والناس,
پہلے اللہ نے من سے ہوتا ہے، جنات کو اللہ نے کیوں مخاطب کیا پہلے؟ کیونکہ انسان کا اتنا شر نہیں ہے جتنا جنات کا ہے حمل کے ضائع ہونے میں۔ اور دوسری ایک بڑی وجہ جو کہ جنات کو اللہ نے پہلے مخاطب کیا وہ یہ کہ انسان سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے۔ انسان کا بھی جادو ہے، نظر کا جادو، نظر بد کا جادو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں اکثر موتیں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ نظر بد کو آپ ایسے سمجھتے ہیں چھوٹی موٹی چیز ہے، اس کے لیے گھنٹوں بڑا لیکچر چاہیے۔ میں آپ کو 17 سے 18 حدیثیں پیش کر سکتا ہوں کہ نظر بد کے متعلق نبی نے کیا فرمایا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا نظر بد کی وجہ سے ایک بڑا اونٹ دیگ تک پہنچ سکتا ہے۔ آنکھ کا، حسد والی آنکھ کا اثر ہے ایسا، اور جیسے بد نظری ہے ایسے اچھی نظر بھی ہوتی ہے، اور اللہ کرے آپ سب کو کسی اچھے انسان کی اچھی نظر لگ جائے۔ جیسے بد نظری لگنے سے انسان کی پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے، ایسے کسی اچھے اللہ والے کی نظر لگنے سے اس کی ساری زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، اس کا سارا ظاہر اور باطن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نگاہ کی بڑی قیمت ہے۔ سب سے پہلے آپ کی آنکھ ہی تو دیکھتی ہے، پسند نہ پسند تو بعد میں ہے نا، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں پھر پسند کرتے ہیں۔ آنکھ کا ایسا جادو ہے کہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ یا امام حق المبین، یہ کائنات چھوٹی نہ ہو، یہ کائنات اور ڈبی بڑی نہ ہو، کیا یہ ساری کائنات ایک ڈبیا میں سما سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا جی ہاں سما سکتی ہے، جی ہاں۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا یہ آنکھ کی ڈبیا تیری چھوٹی سی آنکھ کی ڈبیا نہیں ہے، کمرہ بڑا آنکھ کی ڈبیا چھوٹی، تو بڑا کمرہ آنکھ میں نہیں سمایا جا رہا۔ اتنا بڑا ہاتھی تو اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا دریا، اتنا بڑا کوہسار، اتنی بڑی گھرتی آبشار، اتنا بڑا مینار پاکستان، اتنا بڑا برج خلیفہ، تو اسی چھوٹی سی ڈبیا سے تو دیکھ رہا ہے۔ اس کا ایسا اثر ہے آنکھ کا، اور آنکھ سے بھی جادو ہوتا ہے جس کو تصوراتی جادو کہتے ہیں۔ بہرحال باتیں آ گئی تو میں نے بات کر دی، اس کے لیے ہم الگ سے پڑھیں گے کہ نظر بد، اور نظر بد میں پھر میں آپ کو آنکھ کے متعلق سمجھاؤں گا کہ آنکھ کا کتنا تصرف ہے۔ تو اب میں آپ کو بات کر رہا تھا علاج کی، ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہاں اٹھا کے آپ نے لے لی، اور اس پر آپ نے سورت فلق اور سورت والناس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، 7 بار، اور 7 گرہیں لگانی ہے۔ 7 گرہیں لگانے کے بعد آپ وہ دھاگا یا تو چمڑے کے اندر بند کر کے، چمڑے کے اندر بند کر کے، بہتر یہ ہے کہ آپ ہرن کا چمڑا لے لیں، ہرن کی کھال کا چمڑا لے کے اس کو بند کر کے مائی صاحبہ اس عورت حاملہ کے گلے میں پہنا دیں، یا پھر وہی دھاگا ایسے بیلٹ کی طرح کمر سے پیٹ پر ناف سے اوپر باندھ دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ من الجنت والناس اس کے قریب نہیں جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا جی، حاملہ محفوظ ہو جائے گی۔ اب رہا وہ جانور، وہ ہم نے کہاں کرنا ہے؟ اس کو آپ نے حلال طریقے سے ذبح کرنا ہے، اور اس کا خون روک لینا ہے، تھوڑا سا خون ایک پیالے میں جمع کر لینا ہے، اور اس خون کے اندر آپ نے سرسوں کا تیل ملا لینا ہے یا کلونجی کا تیل ملا لینا ہے، اور حاملہ کی گردن سے لے کر پاؤں تک وہ اس خون ملے تیل سے اپنے جسم کی مالش کر لے۔ مالش کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرے کہ بیری کے پتے 7 عدد لے، دیسی بیری کے پتے 7 عدد لے، اور ان کو بوائل کرے، ابالے، اور ہر پتے کے اوپر 300 بار، ہر پتے کے اوپر 100 بار تیسرا کلمہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 100 بار بیری کے پتے کے اوپر پڑھے، 7 پتے 700 بار پڑھا جائے گا۔ دم کر دے، وہ پتے 1 کلو پانی میں ڈال دے، اس پانی کو گرم کر لے، اگر گرمی ہے تو پانی زیادہ ڈال لے، سردی ہے تو پانی زیادہ ڈال لے، اگر گرمی ہے تو پانی تھوڑا ڈال لے، اس پانی کو ابالے، ابالنے کے بعد اس کے اندر اور پانی ملائے اور غسل کر لے، وہ سارا خون ملا جو ہے جسم سے وہ سارا اتر جائے گا۔ غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد اب جو جانور پیچھے بچا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کا گوشت بنائیں، اور معصومین میں، مسافر میں، بیوہ میں، یتیم میں، جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، مدرسے کے مسافر طلباء ہیں، علماء دین ہیں، شریعت کا علم سیکھ رہے ہیں، مدرسے میں مقیم ہیں، تو ان پر یہ رزق حلال ہے، آپ ان کو جا کے دے دیں۔
یہ کچا گوشت پکا دے. آپ پکا کے دینا چاہیں قاری صاحب پکا کے بھی دے سکتے ہیں, وہ آپ کی اپنی توفیق ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ ہے کہ تو اپنے رزق میں اوروں کو شامل کر لے. اگر تو چاہتا ہے نا کہ میرا رزق بڑھ جائے تو تیرے گھر میں 2 روٹی بنی ہے نا تو ایک تو خود کھا لے اور ایک کسی مہمان کو کھلا دے تو تیرا رزق بڑھ جائے گا. سلام کو عام کر. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر شخص کو سلام کہے اور بھوکھوں کو کھانا کھلا, تیرا رزق بڑھ جائے گا. سب سے بڑا صدقہ ہے کہ تم اپنے رزق میں کسی کو شامل کرو.